سفر، دوسرا ہے سفر، یعنی جن حالات میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ان حالتوں میں پہلی حالت تھی بیماری یا بڑھاپا پن، کمزوری، ایسی کمزوری جو کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری حالت ہے سفر کی۔ فیباح للمسافر الفطر فی رمضان، مسافر کے لیے مباح ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے، یعنی افطار کر لے، یعنی روزہ چھوڑ دے۔ ویجب علیہ القضاء، اور اس پر قضاء واجب ہے، لقولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو اسے چاہیے وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، دوسرے دنوں میں رمضان المبارک کے جو روزے چھوٹ چکے ہیں اس کی قضا کر لے۔ وقولہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اسے اس مہینے کے روزے رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ دو دلیلیں ہیں سفر میں رمضان مبارک کے روزے چھوڑنے کے تعلق سے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، لمن سألہ عن الصیام فی السفر، جب پوچھا گیا سفر میں روزہ رکھنے کے تعلق سے، ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو رکھ لو، وَإِن شئت فأفطر، اگر تم چاہو تو افطار کر لو، یعنی روزہ چھوڑ دو۔ وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے روزے کی حالت میں، جب آپ کدید ہے غالباً کدید کے پاس پہنچے تو آپ نے افطاری کر لی۔ فأفطر الناس، اور لوگوں نے بھی افطاری کر لی، یعنی اللہ کے رسول نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اگر وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے روزہ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا روزہ سفر کی حالت میں، تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے، وہ توڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پچھلے درس کے اندر غالباً میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ علت سفر ہونی چاہیے، علت قریب علت جانے کا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں یاد رکھیے گا اصل چیز علت ہے، آپ کی علت کیا ہے؟ سفر ہے۔ تو اگر کوئی سفر کر رہا ہے، چاہے وہ فلائٹ سے ہی کر رہا ہو اور 4-5 گھنٹے میں پہنچ جا رہا ہو، لیکن ہے تو مسافر ہی، وہ علت کیا ہے؟ سفر ہے، مسافر ہے، تو وہ قضا کر سکتا ہے، روزے چھوڑ کر بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر چاہے تو۔ کوئی یہ نہیں کہے گا تم تو فلائٹ سے سفر کر رہے ہو نا تو تمہیں روزہ نہیں چھوڑنا، تم پر ضروری ہے کہ روزہ رکھے کیونکہ تمہاری محنت نہیں لگے۔ یہاں محنت، طاقت اور قوت کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں کس کو کتنی محنت لگ رہی ہے، کس کا روزہ کس پر کتنا گرا گزر رہا ہے، یہ بات ہی نہیں چل رہی۔ بات یہ چل رہی ہے تم مسافر ہو یا نہیں، مسافر ہو چھوڑ سکتے ہو روزہ، مسافر نہیں ہو نہیں چھوڑنا ہے روزہ، بات ختم۔ تم مسافر ہو، چاہے تم فلائٹ سے سفر کرو، چاہے تم راکٹ سے سفر کرو، چاہے تم ہیلی کاپٹر سے سفر کرو، چاہے تم کسی بھی چیز سے سفر کرو، ہے وہ مسافر تم وہ سفر میں، مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سفر قضا کیا جا سکتا ہے روزہ۔ ويباح الفطر، یعنی روزہ توڑنا سفر میں، فی السفر الطویل الذي يباح فيه قصر الصلاة، یعنی روزہ توڑنا سفر میں جائز ہے، مباح ہے، اس لمبے سفر میں جس میں قصر کرنا مباح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا لمبا سفر جس میں قصر کرنا مباح ہے، ایسے سفر میں روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ وهو ما يقدر ب80 و40 میلا، وہ تقریباً جو ہے
بثمانیت و اربعین میلن، 48 میل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے میل ہوتا ہے؟ تقریباً 48 میل تصور ہوتا ہے. ای حوالی 80 کلو میٹر، یعنی تقریباً جو ہے 80 کلو میٹر ہوتا ہے. یعنی کوئی اپنا شہر چھوڑ کر 80 کلو میٹر سے دور سفر کر رہا ہے، 80 کلو میٹر یا اس سے دور، تو وہ مسافر تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق مسافروں میں ہے. والسفر المبیح للفطر فی رمضان هو السفر المباح. رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ توڑنا جائز ہے وہ سفر، ٹھیک ہے، مباح ہے. سفر میں روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے وہ جائز سفر ہے. ٹھیک ہے، سفر میں جو روزہ چھوڑنا مباح ہے وہ سفر مباح ہونا چاہیے، یعنی جائز سفر ہو. یعنی جس سفر میں آپ کو اسلام نے حکم دیا آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے بھی چلے گا رمضان کے، وہ کون سا سفر ہے؟ جائز سفر ہے. فإن كان السفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يباح له الفطر بهذا السفر. اگر کوئی سفر جو ہے معصیت یعنی گناہ کا سفر ہو، سفر کا مقصد یہ ہو کہ گناہ کرنا سفر کا مقصد ہو، ٹھیک ہے، فإن كان السفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر، یا سفر کا مقصد روزہ چھوڑنے کے لیے حیلہ سازی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی سفر اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ روزہ چھوڑ سکے. سفر کوئی مباح جائز وجہ اس کے پاس نہیں، صرف وہ سفر اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ روزہ رکھنے سے بچ جائے. یہ یا کوئی گناہ کا سفر، ایسے سفروں میں لم یبح له الفطر بهذا السفر، تو ایسے سفروں میں روزہ توڑنا مباح نہیں ہے. ٹھیک ہے، مباح نہیں ہے. تو معلوم یہ چلا اگر کوئی شخص گناہ کے لیے سفر، گناہ کے لیے سفر بہت سی چیزیں، جیسے کوئی شخص جو ہے کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو گناہ کا ہے، ٹھیک ہے، یا سفر اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں مقام پر پہنچ کر فلاں ایکٹر سے وہ ملاقات کرے گا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں. یا سفر اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں مقام پر کانسرٹس ہیں، ٹھیک ہے، گانے بجانے چلنے والے ہیں، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے وہاں، اچھا خاصا ڈسکو ہوگا، گانے ہونے ہوں گے، تو یہ بھی جو ہے مباح سفر تصور نہیں ہوگا، یہ گناہ والا سفر ہے. تو پھر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ رکھنا ہے اس کو. اور گناہ والا سفر یہ بھی مان سکتے ہیں کہ کوئی سفر جو ہے درگاہ کی طرف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، درگاہ جانے کے لیے کر رہا ہے، یہ سفر بھی گناہ کا ہی سفر، یہ غلط سفر، یہ جائز سفر نہیں ہے، تو بچنا چاہیے. صرف اسی سفر میں روزہ توڑنا مباح ہے جس سفر میں، جو سفر مباح بذات خود مباح ہے. مباح کا کیا مطلب؟ کوئی اپنے والدہ سے ملنے آ رہے ہیں، کوئی اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی جو ہے سفر کر رہے ہیں، کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا ان کے پاس جانے کے لیے، کوئی سفر کر رہے ہیں کسی کے کوئی بیمار ہے ان کے پاس جانے کے لیے، کوئی سفر کر رہے ہیں اپنے گھر وطن واپس جانے کے لیے، اپنے گھر واپس جانا چاہ رہے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں کہ نانی کے پاس چلا جائے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں رہ کر جو ہے آرام سے کیا ہم کر سکتے. کوئی سفر اپنے گاؤں کی طرف کر رہا ہے، تو یہ سارے مباح سفر ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں. وَإِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَأَجْزَأَهُ، اگر مسافر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مسافر روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، نہیں، جائز ہے کہ وہ افطاری کر لے اور روزہ توڑ دے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کہاں یہیں تو جانا ہے، 5-6 کلومیٹر دور پڑتا ہے مجھے، فلائٹ سے جانا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ روزہ رکھ لے رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصِّيَامِ عَلَى الصَّائِمِ، اس کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا، یعنی بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، یعنی روزے دار پر قضا واجب اور ضروری نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کرے.
वलाकिन बिशर्त, लेकिन एक शर्त है, अल्लाह यशुक्क अलैहि सौम फी सफर, कि सफर में रोजा उसके लिए मशक्कत का बाइस ना बने। ठीक है, रोजा उस पर शाक ना गुजरे, परेशानी का सबब ना बने। अगर वो ये समझे कि मैं सफर में रोजा रखूंगा, वो भी रमजान के रोजे, सवाब ज्यादा मिलेगा क्योंकि मशक्कत बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, फ़इन शक्क अलैहि औ अदर्र बिही फल फित्र फी हक़्क़िही अफदल, अगर उस पर मशक्कत गुजरे या उसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है, तो फिर अफजल ये है कि वो रोजा तोड़ दे। उसके हक में अफजल क्या है, वो रोजा तोड़ दे, क्योंकि रुख्सत दी गई है इस्लाम में। ये नहीं कि मैं मशक्कत बर्दाश्त कर, मशक्कत प्यास लग रही है, सफर में हूं, लेकिन नहीं मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, मशक्कत बर्दाश्त कर लूंगा, चक्कर आ रहे हैं, गिर गिर जा रहा है, वो समझ रहा है कि इससे सवाब ज्यादा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम रुख्सत नहीं ले रहे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत तरीका, ये खिलाफ सुन्नत भी हो सकता है कई दफा। अखजन बिल रुख्सा, रुख्सत लेना चाहिए। ठीक है, रुख्सत लेते हुए उसके हक में अफजल ये हो जाता है कि वो इफ्तार कर ले। ठीक है, रुख्सत लेते हुए, लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के नबी ने रआ फी सफरी रजुलन, एक आदमी को सफर में देखा, साइमन, रोजेदार था, कद जुल्लिला अलैहि मिन शिद्दतिल हर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उस पर, देखा कि सख्त गर्मी की वजह से उस पर साया किया गया है। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने एक आदमी को देखा, सख्त गर्मी की वजह से, ज़ुल्लिला अलैहि, उस पर साया किया गया है, मिन शिद्दतिल हर, सख्त गर्मी की वजह से, व तजम्मअ अन्नास हौलहु, लोग उसके आसपास जमा है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफर, नेकियों में से नहीं है, ये नेकियों में से नहीं है कि इंसान सफर में रोजा रखे। ठीक है, सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। तो पता ये चला, अगर कोई शिद्दत है, सफर में परेशानी है, तकलीफ है, हद से ज्यादा, जैसे आजकल गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, कोई मुसाफिर है, और जैसे ही रमजान मुबारक का महीना आ जाए, उसमें गर्मी की शिद्दत वैसे ही हो, और वो मुसाफिर है, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो अपना रोजा पूरा करे, ये कोई नेकी का काम नहीं। ठीक है, कि अगर वो ये समझे कि मैं रमजान में रोजे से हूँ, ऊपर से सफर भी कर रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें चाहिए था तुम रुखसत लो, तुमने रुखसत नहीं लिया, ये तुम्हारे ऊपर जो शाख गुजर रहा है, ये तुम्हारे लिए अफजल तो ये था, तुम्हें रोजा छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, तो रोजा छोड़ देना है। अस्सालिस, तीसरी चीज, अल हय्यद वन निफास, हैद और निफास। फलमरअ अल्लती अताहा अल हय्यद औ निफास तुफ्तिरु फी रमदान वुजूबन, ऐसी औरत जिसको हैद और निफास आता है, जिसको रमजान मुबारक में रोजों की हालत में हैज या निफास आ जाए, तो वाजिब है वो इफ्तार करे, रोजा तोड़ दे। ठीक है, वाजिब है, वयहरुम अलैहि सौम, उस पर रोजा रखना हराम है, चाहे इफ्तारी करने से 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ही उसको हैज आ जाए, उसका रोजा खत्म हो जाएगा, वो, उसे चाहिए कि वो रोजा बाद में पूरा करे। ऐसा नहीं होगा कि आखिरी वक्त में रोजा जो है हम मुकम्मल कर लेंगे, नहीं, बल्कि इफ्तारी कर लेंगी, वो रोजा तोड़ लेंगी, बाद में वो रोजा मुकम्मल करेंगी, क्योंकि वाजिब है उस औरत पर, जो हैज की हालत में या निफास की हालत, उस पर रोजा रखना हराम है। वलो सामत, अगर वो रोजा रख भी ले, लम यसिह मिनहा, तो रोजा उससे सही नहीं, रोजा सही नहीं। ये हदीस अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, क्योंकि सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैसत इदा हादत लम तुसल्ली व लम तसुम फदालिका मिन नुक्सानी दीनिहा, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि क्या ऐसा नहीं है
کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نہ ہی نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، تو یہ اس کے دین کی کمی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے دین میں کمی ہے کہ ایک عورت نماز نہیں رکھتی، روزہ نہیں پڑھتی، تو اس کے دین کی کمی کا باعث ہے۔ عورتوں کو حیض کی حالت میں جو روکا گیا ہے شریعت میں، تو اس کی وجوہات ہیں، جیسے اہل علم نے ذکر فرمایا کہ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ عورتیں اگر رمضان کی حالت میں، حیض کی حالت میں روزہ رکھیں تو کیوں روکا گیا شریعت نے؟ تو حیضہ عورت پر اسلام رحم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رحم کرتے ہوئے اسے روزہ رکھنے سے روکا، کیونکہ خون کے اخراج سے کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ بھی روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ اور بھی کمزوری ہوگی، کیونکہ حیض اور روزہ دونوں کی کمزوری جمع ہو جائے گی، جس کے بنا پر روزہ اسے اعتدال پر قائم نہیں رہنے دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اسے نقصان پہنچے۔ اس وجہ سے شریعت نے خواتین کو روکا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرف اس شریعت نے حکم لگایا ہے، وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ، قضا ان پر واجب ہے۔ نماز کے لیے قضا واجب نہیں ہے، حیض یا نفاس کی حالت میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے، لقول عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو معلوم یہ چلا کہ وہ عورتیں جو رمضان میں حالت حیض میں ہوں انہیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اور باقی دنوں میں قضا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں تو ویسے ہی رمضان کے روزوں کی بھی قضا ان کے لیے نہیں، بلکہ واجب ہے، وہ قضا کریں گی۔ یہ حیض اور نفاس کے تعلق سے بعض باتیں تھی۔ الرابع، چوتھی چیز، الحمل والرضاع، حمل اور رضاعت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں حمل اور رضاعت کے تعلق سے، پڑھتے ہیں۔ فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، اگر کوئی عورت حاملہ ہو یا مرضعہ ہو یعنی دودھ پلانے والی، اور اسے اپنے نفس پر یا اپنی اولاد پر ڈر ہے، ٹھیک ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے اس کی اولاد کے لیے، بسبب الصوم، اس روزے کی وجہ سے، جاز لها الفطر، تو اس کے لیے افطاری کرنا جائز ہے، لما رواہ انس رضی اللہ عنہ، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسافر سے نماز اور روزے کا ایک حصہ کم کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ کم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، افطاری کی جا سکتی ہے۔ وَتَقْضِي الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ مَكَانَ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتَهَا، اور حاملہ یا مرضعہ دودھ پلانے والی دوسرے دنوں میں، مکان الایام الذی افطرتها، دوسرے دنوں میں جس میں اس نے افطاری کی، دوسرے دنوں میں پورا کرے گی، ٹھیک ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ان دنوں کی قضا کریں گی جس میں روزہ نہیں رکھ سکی ہیں، جس میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں کی قضا بعد میں پوری کریں۔ وذالک ان خافتا علی نفسها، یہ کب ہے؟ جب وہ اپنے نفس پر ڈرے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر ڈرے،
اپنے نفس کے تعلق سے ڈرے. وَإِنْ خَافَتِ الْحَامِلُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى جَنِينِهَا أَوِ الْمُرْضِعُ عَلَى رَضِيعِهَا أَطْعَمَتْ مَعَ الْقَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. لیکن اگر حامل اپنے ساتھ مع ذلك علی جنینها، اگر حاملہ کو اپنے بچے پر خطرہ محسوس ہو یا دودھ پلانے والی کو اپنے بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو وہ قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. مسئلہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو صرف اپنے نفس پر ڈر ہو کہ اس کی جان جا سکتی ہے تو پھر تو وہ صرف قضا کرے گی، ٹھیک ہے، قضا. لیکن اگر عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے بچے کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اگر روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی اس کے بچے کے لیے پریشانی کا سبب ہے، وہ اپنے بچے کے لیے ڈر رہی ہے، یا دودھ پلانے والی جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے ڈر رہی ہے، تو پھر وہ قضا بھی کرے گی اور ہر دن مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. لقول ابن عباس، کیونکہ ابن عباس کا قول ہے والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا، کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں اگر اپنے بچوں کے بارے میں خطرہ محسوس کریں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اس کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی، ٹھیک ہے. آگے مسئلہ آ رہا ہے، آرام سے رہی، ٹھیک ہے. فتلخص من ذلك ان الاسباب المبيحة للفطر اربعہ. اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ مباح جو ہے روزہ توڑنے کے لیے وہ چار چیزیں، السفر، سفر ہے، بیماری ہے، حیض ہے، نفاس ہے، الخوف من الہلاک، یعنی مرنے کا خدشہ ہو، کما فی الحامل والمرضع، جیسے حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے. حمل اور مرضعہ کے تعلق سے بہت سے مسائل ہیں. وہ مسائل یہ ہیں کہ جیسے اگر جیسے صاحب کتاب نے ذکر کیا، پہلا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو اپنے آپ میں ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی میں مر جاؤں گی، یا مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، مجھے کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ صرف قضا کرے گی روزہ چھوڑ کر. اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اس بات کا خدشہ ہے، اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کا بچہ پریشان ہو سکتا ہے، اس کے بچے کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، یعنی اس کے بچے کے لیے پریشانی کا سبب ہے، اس کے لیے نہیں، بچے کے لیے ہے، تو وہ دودھ پلانے کے یعنی قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ صاحب کتاب کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب. لیکن میرے علم کے حساب سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ راجح مسئلہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے کے بھی تعلق سے آپ کو خطرہ محسوس ہو تب بھی اگر آپ صرف قضا کر لیں گے انشاءاللہ کافی و شافی ہو جائے گا. اہل علم نے فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اہل علم نے فرق کیا ہے، بہت سے فروق اس میں موجود ہیں. لیکن اگر بچے کے تعلق سے بھی آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ اگر آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، بچہ بیمار یا بچہ جو ہے اس کے لیے اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، تو یہ بھی ہلاک میں سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کا مر جانے کا خدشہ ہی ہو رہا ہے یہ بھی. تو ایسے موقع پر وہ عورت اپنا روزہ اگر قضا کر رہی ہے، افطار کر رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر مسکین کو کھانا کھلانا کوئی ضروری شے اس عورت کے لیے نہیں ہے، واللہ اعلم. اب اس کے ساتھ کچھ مسائل اور ہیں، وہ یہ کہ بعض خواتین ایسی ہیں جن کو یعنی جو روزہ رکھ ہی نہیں پاتی، ایک سال حاملہ تھیں، دوسرے سال بچے کو دودھ پلا، پھر جو ہے اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، ان کا حمل بعد میں پھر واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سال حاملہ رہیں، پھر دودھ پلائیں، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد حاملہ ہو گئی، تو کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا
کہ ایسی عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ صرف مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، جن کو آ، وقت نہیں ملتا روزہ رکھنے کا، کیونکہ حاملہ ہیں، جیسے ہی حمل بچے کی ولادت ہوگی اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال تک اسے دودھ پلائیں گے، اس موقع پر بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے، 1 سال انہوں نے دودھ پلایا اس کے بعد پھر حاملہ ہو گئی، تو اب یہ عورتیں کیا کریں؟ تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ روزہ جو ہے اپنا قضا کر لیں، ٹھیک ہے، اپنا روزہ قضا، یعنی روزہ قضا نہ کریں بلکہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ جیسے سعودی مجلس فتویٰ کمیٹی کے بھی تعلق سے آتا ہے کہ اگر حاملہ عورت رمضان کے روزے کی وجہ سے اپنے نفس یا اپنے پیٹ کے بچے کے متعلق خائف ہو اور تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس پر صرف قضا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اس میں کتاب میں تھوڑا فرق کیا گیا، بچے کے تعلق سے اگر ڈر ہے تو قضا کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلانا ہے، اپنے اوپر ڈر ہے آپ کو تو صرف قضا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ بچے کے اوپر بھی اگر آپ کو خدشہ ہو یا اپنے اوپر بھی خدشہ ہو اس بات کا کہ ہلاک ہو سکتے ہیں، موت ہو سکتی ہے یا کوئی بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کو صرف قضا کرنا ہے۔ اس کی حالت اس معاملے میں مریض کی حالت کی طرح ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کی وجہ سے اپنے نفس پر کسی نقصان سے خائف ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی جب اپنے نفس کے متعلق خائف ہو، اگر رمضان میں اپنے بچے کو دودھ پلائے یا اپنے بچے کے متعلق خائف ہو، اگر وہ روزہ رکھ لے گی تو اسے دودھ نہیں پلا سکے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس پر صرف قضا ہے۔ دودھ پلانے والی کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر روزہ رکھوں گی تو دودھ نہیں پلا پاؤں گی، میرے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، خود میرے لیے بچے کے لیے بھی سبب بن سکتا ہے، وہ صرف قضا کرے، ٹھیک ہے، اس کے لیے صرف قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بعض مسائل ہیں جو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، بعض اہل علم نے فرق کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض اہل علم نے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ راجح مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو اپنے نفس پر ڈر ہے اور عورت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گی تو اس کی وجہ سے بچے کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا، وہ تو صرف وہ قضا کر لو، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا، اگر ہر سال 2 سال کے بعد عورت حاملہ ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، قضا نہ کرے، انشاءاللہ کافی و شافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف مسکین کو ہر سال جب روزے کے دن آئیں گے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، جیسے شریعت نے ذکر کیا گیا، فدیہ جو دینا ہے آپ وہ فدیہ دے دیں، قضا کرنا آپ کے اوپر ضروری اور لازم نہیں ہے، الا کہ وہ عورت جو 1 سال حاملہ ہوئی ہے اور اس کے بعد اسے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ یعنی حاملہ نہیں ہوئی اور اس کے پاس وقت ہے تو وہ اپنا روزہ قضا کر لے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے حاملہ اور رضاعت والی عورتوں کے تعلق سے، باقی باتیں آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔